मियाँ हूँ कराहता है। बीवी कम नहीं हुआ दर्द? मियाँ हूँ। बीवी तो मैं क्या कह रही थी, खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पटपट की आवाज, फिर वही, नहीं मानेगा नामुराद, ठहर तो जा। गुस्से में जाती है। मियाँ कराहता है। दूर से बीवी की आवाज आ रही है, छोड़ अपनी ये पटपट। बच्चा रोने लगता है। चुप नामुराद, इतना ख्याल नहीं कि अब्बा बीमार पड़े हैं। डॉक्टर ने कहा है शोरगुल ना होने पाए, इन्हें तकलीफ होगी। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा शोर ये अकेली कर रही है और एहसास भी है कि बीमार आदमी के पास बैठकर शोरगुल नहीं करना, उसके बावजूद भी जो है वो अपनी ही जो है शोरगुल से मियाँ को तकलीफ दे रही है। उन्हें तकलीफ होगी। चुप, खबरदार जो आवाज निकाली गला घोंट डालूंगी, यानी गला दबा दूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कमबख्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है, यानी नराला है। चल इधर। नहीं नहीं चुप होगा तू, खींचती हुई ले जाती है। मियाँ इस हंगामे से यानी शोर से जिच होकर यानी आजिज आकर कराहे जा रहा है। बीवी की आवाज गायब होती ही कमरे में झाड़ू फिरने की आवाज आने लगती है। मियाँ चौंक कर, हूँ? अरे भाई ये गर्द यानी गर्दो गुबार कहाँ से आने लगी? लाहौल वाला कुआं था। अरे ये क्या हो रहा है? मुलाजिम झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। मियाँ कमबख्त दफा हो यहाँ से। मुलाजिम बीबी जी। मियाँ बीबी जी का बच्चा निकल यहाँ से, कह दे इनसे। मुलाजिम जाता है। कबाड़ बंद करके जा। मियाँ कहरा कर चुप हो जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती ही रहती है। अरे भाई कहाँ गई? अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ। लाहौल वाला कुआं था। ये अफसोस के अल्फाज होते हैं, ठीक है, कि पनाह और जो कुव्वत है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है, खुद उठाता है। अब यहाँ पे डायलॉग शुरू हो गए हैं। उधर से फोन पे कोई लेडी बात कर रही हैं और इधर से ये वो सवाल कर रही हैं और ये जवाब दे रहा है। कह रहे हैं हेलो मैं इशफाक बोल रहा हूँ। ये वाला स्टूडेंट, ये एमसीक्यू है कि मियाँ का नाम क्या था? मियाँ का नाम इशफाक था। बेगम इशफाक, उन्हें पूछा कि बेगम कहाँ है, तो वो कह रहे हैं कि बेगम इशफाक किसी काम में मसरूफ हैं, इस वक्त कमरे में नहीं है जी। वो कहती कि बुलवा दें। वो कहता है यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ यानी बीमार हूँ। क्या फरमाया आपने? यानी वो आगे से कह रही हैं कि बीमार है तो आवाज तो दे सकते, कौन सा गला खराब है। तो क्या कह रहे हैं कि क्या फरमाया आपने? आवाज देने के लिए जरूरी नहीं कि गला भी खराब हो, आप फिर किसी वक्त फोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज किया ना, चूंकि मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। जोर से फोन बंद करता है। बदतहजीब, गुस्ताख कहीं की, यानी कहीं की समझ आई कि बात करने वाली कोई मोनस थी यानी औरत थी। बदतहजीब गुस्ताख कहीं की हूँ। बीवी मुझे बुलाया था। हे तुम उठे क्यों? मियाँ इतनी आवाजें दी कोई सुने भी। बीवी तोबा तोबा, लेटो लेटो, मैं जरा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? हमसाये के यहाँ गाना शुरू हो जाता है। मियाँ फोन था तुम्हारा। बीवी किसने किया था? मियाँ होगा कोई, अब मुझे क्या पता। बीवी जब उठी खड़े हुए थे तो नाम पूछ लेना कोई गुनाह था? मियाँ मैंने कह दिया था कि फिर कर लें फोन। बीवी मुफ्त की उलझन में डाल दिया यानी परेशानी में डाल दिया, अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। मियाँ अरे भाई कोई ऐसा जरूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम न दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाये के साहिबजादे का हारमोनियम और गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है, तकलीफ, मुझे सर में दर्द हो रहा है। बीवी अब इसे क्यों कर रोक दूं मैं? मियाँ बाबा एक दफा लिख कर भेज दो, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे लिए आराम और सुकून की जरूरत है। एक रोज इन साहिबजादे ने नगमा सराय यानी गाना ना गाया तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। बीवी कहे तो देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाए। मियाँ मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। हूँ कराहता है। बेसुरे गाने का शोर जारी है। मियाँ कहरा रहा है। यक लफ्ज यानी अचानक बच्चे के रोने की आवाज। बीवी अरे क्या हो गया नन्हे? बच्चा जोर से गिर पड़ा, खून निकल आया। बीवी जोर से खत लिख रही हूँ, अभी आई, चुप हो जा। मियाँ कराते हुए यक न शुद्ध यानी एक मुसीबत का कम थी, दो शुद्ध के दो हो गई। यानी अभी वो हारमोनियम बज रहा था बेसुरे से आवाज में, ऊपर से बच्चे की बेरोने की बेढंगम सी आवाज। तो वो कह रहे यकना शुद्ध दो शुद्ध यानी एक मुसीबत का कम थी कि दो हो गई।
بیوی توبہ آپ تو بکھلا دیتے ہیں یعنی کہ پریشان کر دیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں میں خط لکھ رہی ہوں, بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں, نامراد چپ ہو جا, خون نکل آیا ہے تو کیا قیامت آ گئی, ابھی آ رہی ہوں 2 سطریں لکھ لوں. میاں ختم نہیں ہوا خط, جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو. بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم. اس گل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے. فقیر بال بچے کی خیر, راہ مولا یعنی اللہ کے راستے میں کچھ مل جائے گا فقیر کو. میاں کہرا کر بس ان کی کسر رہ گئی تھی. ہوں. بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لے آئی. میاں ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کر آؤ. بیوی او للو, ارے او للو. للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنا شروع کر دیتا ہے. بے سرے گانے میں بچے کی آواز یعنی ہاون دستے کی آواز, اوپر سے بے سرے گانے کی آواز, بچے کے رونے کی آواز, فقیر کی صدا یعنی فقیر کی بھیک مانگنے کی آواز, اور ہاون دستے کی دھمک یعنی شور, یہ سب شامل ہو جاتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ وہ ماحول ہے جو کہ آرام نہیں کرنے دے رہا ایک مریض کو, تو سکون نہیں ہے. یعنی سکون کیوں نہیں ہے کہ ہر طرف شور ہی شور ہے. میاں ہائے توبہ توبہ ہائے. بیوی ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا, پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے. للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا. میاں جلدی جلدی کہراتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے. میری ٹوپی اور شیروانی دینا. بیوی ٹوپی اور شیروانی. میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں, ابھی دفتر جا رہا ہوں. بیوی ہے وہ کیوں. میاں کہتا ہے آرام و سکون کے لیے. یعنی گھر میں اس کو آرام و سکون نہیں مل رہا ہوتا. گھر میں بیوی جو ہے وہ آرام و سکون والا جو ماحول ہے وہ نہیں بنا سکتی, اس لیے بیچارہ گھبرا کر کہتا ہے کہ یہاں سے تو کم شور دفتر میں ہوتا ہے, میں آرام اور سکون کرنے کے لیے دفتر جا رہا ہوں. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کی جو ہے سبق کی ریڈنگ جو کمپلیٹ ہو گئی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اس کی. تو چلیں اب اپنی مشق کی طرف آتے ہیں. اسٹوڈنٹ یہ سوالات کے جوابات ہیں, اس کی میں آپ کو پک جو ہے وہ سینڈ کر دی ہے میں نے. مجھے امید ہے کہ وہاں سے آپ کو بہت مدد ملے گی. اس کے علاوہ سبق کے اندر سے بھی آپ لوگ چاہیں تو ان کے سوالات کے جوابات یاد کر سکتے ہیں. واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیے. وقت, اوقات, ضرورت, ضروریات, ہدایات کا ہدایت ہوگا, غذا کا اغذیہ جمع ہوگی, طبیعت کی تباہ ہوگی, اور ہمسائے کا ہمسایہ. یعنی اس میں غذا, طبیعت اور جو ہے یہ دونوں وقت اور ضرورت یہ مذکر ہیں. ہدایات اور ہمسائے جو ہیں یہ واحد ہیں. وقت واحد ہے, ضرورت واحد ہے, غذا واحد ہے, طبیعت واحد ہے. ہدایات اور ہمسائے یہ جمع ہے, جمع کی واحد ہوگی اور واحد کے جمع ہوں گے. مندرجہ ذیل کے مذکر اور مؤنث لکھیے. بیگم کا ہوگا بیگم کا ہو جائے گا خاوند, بیوی میاں, فقیر فقیرنی, ملازم ملازمہ, بچہ بچی. اسٹوڈینٹس یہ آپ کو یہ جو کوشچن نمبر 4 ہے یہ بورڈ کے پیپر میں سب سے لاسٹ 9واں سوال بنتا ہے, جس میں جملوں کو درست کرنا ہوتا ہے یا تکمیل جملہ کرنا ہوتا ہے. تکمیل جملہ ہم لوگ جو ضرب الامثال 40 یاد کیے ہیں ہم نے اس میں سے آتی ہیں, اور درست جملہ جو ہیں وہ ان میں سے بھی آتے ہیں. اکثر بورڈ کے پیپر میں یہ آ چکے ہیں, تو غور سے سنیے گا. میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں. واپس آنا یا لوٹ آنا ایک ہی بات ہے, تو یہاں پر جملہ درست بنے گا میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں. ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی. دوائی نہیں ہوتا, لفظ دوا ہوتا ہے, دال واو الف دوا. ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی. میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے. میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. یہ میز پرانا ہو چکا ہے. یہ میز پرانی ہو چکی ہے. نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا. نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی. اس کے علاوہ درست اور غلط ہیں اسٹوڈینٹس. انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے. درست. شور و گل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا. غلط. تھوڑا سا وقت آرام کرنے کے لیے ضرور نکالنا چاہیے. درست. ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے. درست. صرف تکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی. غلط. دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے. درست. بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. درست. غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی. غلط. گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے. درست. درست ہے یہ. انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کام. درست. یہ عراب کا بھی میں سوال جو ہے وہ آپ کو اس کی پک سینڈ کر دوں گی. درست جوابات کے آگے نشان لگانا ہے. سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ سید امتیاز علی تاج.
ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ تکان اور حرارت کی۔ میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ صبح 10 بجے۔ ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی؟ خاموش لیٹے رہنے کی۔ سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ للو۔ گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ میاں نے۔ میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ اشفاق۔ ملازم کیا کوٹ رہا تھا؟ ریٹھے۔ اسٹوڈنٹ میں نے کچھ MCQs کے اوپر سٹارز لگائے ہیں، یہ بورڈ کے پیپرز میں بہت بار آ چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سبق کے جو MCQ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ جن کے اوپر میں نے سٹارز لگائے ہیں وہ MCQ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ جی خالی جگہ پورا آ گئی ہے۔ تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جی نہیں، دوا کی مطلق یعنی ہرگز ضرورت نہیں۔ مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اللہ مارو کو اتنا خیال بھی نہیں آتا گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرو۔ کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائے گی۔ اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری مشق جو کہ میں نے مکمل طور پر آپ کو سمجھا دی۔ اس کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ پیراگراف جس میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے یہ والا ہے صفحہ نمبر ہمارے 48 پر کہ سکا گھر میں بہرے بستے ہیں، یہ والا بہت امپورٹنٹ ہے پیراگراف، یہاں تک جو نہیں رینگتی۔ اس کے بعد یہ ہے ننا ہے آپ کا، سیکنڈ پیراگراف ہے ننا ہے آپ کا سے لے کر طبیعت گھبراتی ہے، اور اسی کے نیچے ہے چپ نامراد سے لے کر ایسا ہی بے ڈھنگا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا پیراگراف ہے۔ اور اس کے بعد ایک یہ پیراگراف ہے، اس وقت کمرے میں نہیں ہے جی، یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے سے لے کر گستاخ کہیں کی۔ اسٹوڈنٹ یہ 3 پیراگراف ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں اور اسی کی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے۔ ایک پیراگراف کی تشریح جو بورڈ کے پیپر میں بھی آ چکا ہے، سکا گھر میں بہرے بستے ہیں، اس کی تشریح میں آپ کو سینڈ کر دوں گی ویڈیو بنا کے اس کی، تو باقی جو ہیں آپ لوگوں نے 2 کی پریکٹس خود کرنی ہے۔